السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ میرے محترم بھائیوں، جو ایک مسلمان کی ازدواجی زندگی ہے وہ باقی مذاہب کی نسبت اس کے جو ادب و آداب ہیں، جو اس کے احکام ہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں، ان پر بہت توجہ دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے دین میں نکاح کے بعد طلاق کی گنجائش رہتی ہے، یعنی رخصت ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر بندہ اس رخصت کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب ایک مسجد میں سب نمازی کہ ہم نے بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے تو حماقت ہوگی۔ ہاں، بیمار پڑھ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا سب پہ فرض ہے، لیکن بیمار مسافر بندہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ ایسے جو کسی چیز کی رخصت اور اجازت ہوتی ہے وہ ایسے مشروط ہوتی ہے۔ ایک تو ہم لوگ عام طور پر اس کو سمجھ نہیں پاتے عام طور پر، اور اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ طلاق دینی کیسے ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ ہم طلاق غلط طریقے سے دیتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے کنواں کھود لیتے ہیں اور خود پھر پریشان ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ دیکھنے میں آیا کہ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیے، طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو حالات ایسے بنے، اب انہوں نے سوچا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو آدمی کا مقصد تو یہ ہے نا کہ میں اس عورت کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک بار اسے طلاق دے گا، بذریعہ نوٹس بھیج دے، جیسے بھی اس نے بھیجنی ہے، وہ ایک بار اس کو ایک طلاق دے دے۔ ایسے حال میں دے کہ وہ حالت طہر میں ہو اور قربت نہ کی، اور پھر وہ ایک طلاق بھیجنے کے بعد پھر وہ مزید کوئی طلاق نہ بھیجے حتیٰ کہ 3 مہینے گزر جائیں، اور جو اس نے ایک طلاق دی ہے نا 3 مہینے کے بعد وہی مؤثر ہو جائے گی۔ اور مؤثر کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عورت اس سے آزاد ہو گئی ہے 3 طہر کے بعد، 3 حیض کے بعد، اور وہ اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے، وہ اس سے بھی کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن وہ اس کے ازدواجی زندگی سے نکل چکی ہے۔ مقصد اس بندے کا حل ہو گیا نا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس بندے کا مقصد اس عورت کو چھوڑنا تھا اور وہ ایک طلاق بھیجنے سے حل ہو رہا ہے، تو پھر اس کی آخر کیا ضرورت ہے کہ اس نے اس مہینے نوٹس بھیجا، اگلے مہینے پھر بھیجنا ہے، پھر اس سے اگلے مہینے پھر بھیجنے ہیں؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اب دیکھیے، اس نے عدت شمار کرنی ہے پہلی طلاق سے، نہ دوسری سے نہ تیسری سے۔ اب جو دوسری اور تیسری طلاق ہے اس کی عدت کہاں جائے گی؟ کیا اس کی عدت نہیں ہے؟ کیا عدت صرف پہلی طلاق کی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں وہ پہلی طلاق ہی ہے۔ جو ہر مہینے بھیج رہا ہے نا، یہ تو ویسے بھی فضول ہے، ہر مہینے بھیجنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ ان کی صلح ہو جائے، وہ بس بسانے کے لیے اس سے صلح کرتا ہے، اللہ نہ کرے پھر وہ لڑائی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، پھر دے، پھر تو الگ الگ ہوں گے۔ اب پہلی طلاق، اس کے بعد دوسرا نوٹس، اس کے بعد تیسرا نوٹس،
نوٹس پہ نوٹس اور ان کے لینے لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب تیسرے نوٹس چلا گیا، طلاق مؤثر اس نے سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے لے لیا، اس کے بعد پھر ان کی کچھ صلح کی گنجائش بنتی ہے، تو پھر معاملہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی کوئی گنجائش تلاش کرتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہ کہ یہ کام کر کے انہوں نے خود ہی اپنے لیے پریشانی کھڑی کر دی ہے. اس لیے پہلی بات یہ کہ طلاق کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے. یہ انتہائی ناپسندیدہ حرکت ہے. اسلام نے اجازت کے باوجود بھی اس کو پسند نہیں کیا، اس کو آپشن کے طور پر، اجازت کے طور پر رکھا ہے. لیکن اس کو عادت بنانا، اپنانا، اس کو اتنی جلدی اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر اس طریقے سے دینی ہے کہ یہ عورت اس سے الگ بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس کو جو پریشانی ہے نا وہ نہ اس کو خام خواہ کی اٹھانی پڑے. تو جس طریقے سے ہمارے عام طور پر ہر مہینے نوٹس بھیج کر دی جاتی ہے نا، اس طرح بندہ اپنے لیے خود حکومت کھودنے والی بات ہے. ورنہ اگر وہ شرعی طریقے سے دیتا ہے، پہلی طلاق دینے کے بعد چپ کر جائے، 2 مہینے لگ جائے، 3 مہینے گزر جائیں، وہ خود ہی مؤثر ہو جائے گی. یہ طریقہ ہے صحیح، درست اور مناسب طریقہ. باقی طریقے جو ہمارے ہاں وہ بے ہنگم ہیں اور ان میں مستقبل میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. وما علینا الا البلاغ.